ایک شبہے پہ گفتگو چل رہی ہے کہ دشمن نے کہا کہ بھائی یہ نبی تمہاری طرح کا بشر ہے، لہٰذا جب یہ عقیدہ جوان کا ہو گیا، مسلمان جوان کا، کہ نبی میری طرح کا بشر ہے، تو مشکلات میں نبی سے مدد نہیں مانگے گا، میری طرح کا بشر ہے۔ جب اہل بیت کو اپنی طرح کا بشر سمجھے گا تو مشکلات میں ان سے مدد نہیں مانگے گا۔ ہم نے کہا نہیں، اگرچہ قرآن میں آیت آئی ہے، کیونکہ اسی آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں کہہ رہے، خود خدا کہہ رہا ہے نبی کہہ دے قل انما انا بشر مثلکم، تو ہم جواب میں کہتے ہیں دیکھو قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو وارث قرآن سے پوچھو، قرآن کی آیت تم خود تفسیر نہیں کر سکتے۔ بھائی جب رسول نے معجزات دکھائے تو اس زمانے کے مشرک جو بت پرست تھے انہوں نے کہا وہ بت بھی ایک خدا، یہ نبی بھی ایک خدا، تو اللہ نے کہا کہہ دو کہ میں خدا نہیں، میں بندہ خدا ہوں، لیکن تم جیسا نہیں۔ اب سنیے پھر قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ میں آپ کو قرآن کی آیت سنا چکا ہوں کہ حضرت جبریل نوری مخلوق ہے، لیکن حضرت جبریل بشری لباس پہن کے حضرت مریم کے سامنے آئے، فتمثل اللہ بشرا سویا، نور ہے بشر نہیں ہے۔ آپ نے سنا مولا علی نے کیا فرمایا؟ دیکھو بشر، جب کسی نے کہا مولا آپ بھی بشر ہم بھی بشر، ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا تم خاکی بشر ہو، ہم نوری بشر ہیں۔ اب اور آگے گفتگو کو لے چلتے ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک سے گفتگو کریں گے۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف کا قصہ بڑا مشہور و معروف قصہ ہے۔ حضرت یوسف جب حضرت یعقوب سے جدا ہوئے تو حضرت یعقوب نے بڑا گریہ کیا، خوب گریہ کیا، بہت گریہ کیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے اتنا گریہ کیا کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئیں۔ تو اب ایک اور شبہے کا جواب مل گیا۔ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں اتنا روتے کیوں ہو؟ رونا بدعت ہے۔ بھائی رونا بدعت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ رونا بدعت نہیں ہے، انبیاء کی سنت سے۔ قرآن کہہ رہے حضرت یعقوب نے گریہ کیا، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ رونا بدعت نہیں ہے۔ اب حضرت یعقوب نے گریہ کیا، بڑا گریہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت یعقوب کے بچے، بعد میں لمبی چوڑی کہانی ہے، مختصر کروں، گئے حضرت یوسف تک، پتہ چلا بھائیوں کی ملاقات ہوئی۔ اب حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو اب جو تم واپس جا رہے ہو نا، تو یہ میری قمیص، یہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ میری قمیص، یہ میرا کرتا لے جاؤ، القہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، میرا کرتا بابا کے چہرے پہ ڈالو، بابا کے چہرے میں، بابا کی آنکھوں میں نور واپس آ جائے گا۔ اب ایک سوال پوچھوں، بھائی تمہارے کرتے نے کبھی کسی کو شفا دی؟ بھائی ہمارا کرتا کسی کے قریب آئے تو وہ بے ہوش ہو جائے، بھائی اترا ہوا کرتا اس میں بدبو ہوتی ہے۔ ہمارے کرتے نے کسی کو کبھی شفا دی؟ ہمارا کرتا کسی کو شفا نہیں دیتا، مگر یوسف کا کرتا شفا دیتا ہے۔ تو اب ایک جملہ ہدیہ کرنے دیجئے، ہر کرتا شفا نہیں دیتا، مگر جس کرتے کی نسبت یوسف نبی سے ہو جائے وہ شفا دیتا ہے۔ ہر مٹی شفا نہیں دیتی، مگر جس کی نسبت مولا حسین سے ہو جائے خاک شفا بن جاتی ہے۔ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تم ان جیسے؟ اب سنیے خاک شفا کا کمال بھی سنیے، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ملا محسن فیض کاشانی ہمارے بزرگ عالم گزرے ہیں، ایک بہت عظیم ہستی گزرے ہیں۔ ان کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک عیسائی تھا، وہ اپنے ہاتھ میں کچھ چھپاتا تھا اور کہتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا اپنے ہاتھ میں کچھ چھپاؤ، اور کہتا تھا جو چھپانا ہے چھپاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا تم نے ہاتھ میں کیا چھپایا۔ لوگ مثال کے طور پہ ٹیشو چھپاتے تھے، وہ کہتا تھا تمہارے ہاتھ میں ٹیشو ہے۔ لوگ کچھ بھی اس زمانے میں جو بھی چیز، مٹی چھپاتے تھے، پتھر چھپاتے تھے، وہ کہتا تھا تمہارے ہاتھ میں فلاں چیز ہے، اور اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا۔ اب لوگ جب گمراہ ہونے لگے تو لوگوں نے کہا اچھا تم اگر بتاتے ہو کہ ہاتھ میں کیا ہے، ہمارے بزرگ عالم دین ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، یہ جادو ان پر بھی ٹرائی کرو، اب پھر جواب ملے گا ہمیں کہ تم کامیاب ہو یا ہمارے عالم کامیاب ہیں۔ تو پھر عیسائی آتا ہے ملا محسن فیض کاشانی صاحب کے پاس، کہتا ہے ملا محسن فیض کاشانی صاحب آپ ہاتھ میں کچھ چھپائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔
اور اس طریقے سے وہ گمراہ کرتا تھا، لوگوں کو عیسائیت کی طرف لے جاتا تھا کہ بھائی دیکھو میں عیسائی ہوں اور عیسائی مذہب کتنا بڑا ہے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا چھپا ہوا ہے۔ سادہ لوگ دھوکے میں آتے تھے۔ اب جب اس عالم دین کے پاس آیا، ملا محسن فیض کاشانی صاحب نے ہاتھ میں کربلا کی تسبیح چھپائی، ہاتھ میں کربلا کی تسبیح چھپائی۔ یہ عیسائی بولنا چاہ رہا ہے مگر بولتی بند ہو گئی، یہ عیسائی بتانا چاہ رہا ہے لیکن بتا نہیں سکتا۔ ملا محسن فیض کاشانی نے کہا تو پریشان کیوں ہو رہا ہے، تو نے تو کہا تھا کہ ہاتھ میں جو کچھ چھپانا ہے چھپاؤ، میں بتاؤں گا۔ کہتا ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں لیکن میں حیران ہوں یہ کیسے ممکن ہے۔ ملا محسن فیض کاشانی نے کہا بھائی تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ عیسائی کہتا ہے ملا محسن فیض کاشانی مجھے آپ کے ہاتھ میں جنت کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، مجھے آپ کے ہاتھ میں جنت کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، ذرا مجھے دکھائیے جنت کا ٹکڑا آپ کے ہاتھوں میں کیسے؟ ملا محسن فیض کاشانی نے اپنا ہاتھ کھولا، کربلا کی تسبیح دکھائی، کہا یہ خاک شفاء مولا حسین ہے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ عیسائی یہ کہتا ہوا مسلمان ہو گیا کہ اے ملا محسن فیض کاشانی جب آپ کی تراب میں یہ کمال ہے تو جو ابو تراب ہوگا، آپ کی تراب میں جو کمال ہے، تو اب دیکھو یہ مولا حسین کی خاک شفا کا کمال ہے کہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ایک ذاکر کا واقعہ ہے، اس نے ایک شعر لکھا، شاعر بھی تھا ذاکر بھی تھا، اس نے شعر لکھا ای خاک شفایت و مہر نماز من، فارسی کا شعر ہے، ای خاک شفایت و مہر نماز من، اے حسین تیری خاک شفا میری سجدگاہ ہے، ان ملک را میں ملک سلیمان نمی دہم، یہ میری بادشاہی ہے کہ میں تیری خاک شفا پہ نماز پڑھتا ہوں، میں ملک سلیمان کے بدلے میں یہ بادشاہی نہیں دوں گا۔ ایک مجتہد نے یہ شعر سنا، شعر کیا تھا؟ ای خاک شفایت و مہر نماز من، تیری خاک شفا میری سجدگاہ۔ عالم دین نے مجتہد نے کہا بیٹا شعر تو تمہارا اچھا ہے لیکن میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا اصلاح؟ فرمائیے، آپ بزرگ ہیں، آپ آیت اللہ ہیں، آپ مجتہد ہیں۔ کہا کہ یہ نہ کہو ای خاک شفایت و مہر نماز من، بلکہ یہ کہو، اب غور فرمائیے گا، فارسی پر بھی غور کریں گے تو لطف آئے گا۔ کہا بلکہ یہ کہو ای خاک شفایت و اصل نماز من۔ اس نے کہا اے حسین آپ کی خاک شفا میری سجدگاہ ہے، کہا نہیں بلکہ کہو اے خاک شفایت و اصل نماز گم، اے حسین آپ کی خاک شفا میری اصل نماز ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ کیوں خاک شفا اصل نماز ہے؟ کیونکہ اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی تو نماز نہ بچتی، نماز بچی ہے حسین کی قربانی کی وجہ سے۔ یعنی اگر کسی کو دشمنی حسین سے ہے تو وہ خود کو مسلمان تو کہہ رہا ہے لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ گر دل میں کدورت ہے ولی ابن ولی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی، وہ سامنے دوزخ ہے تو اس سمت نکل جا، جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی۔ فرمان ہے سفر میں ادھوری نماز ہے، آپ کی موجودگی میں پڑھا، کون پاک میں بھی پڑھا تھا میں نے۔ فرمان ہے سفر میں ادھوری نماز ہے، پر تربت حسین پہ پوری نماز ہے، پر تربت حسین پہ پوری نماز ہے۔ سجدہ میں سر کٹا کے یہ بتلا گئے حسین، اب سوچئے کہ کتنی ضروری نماز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگشتری ہدی کی نبینا حسین کا، واہ، اگشتری ہدی کی نبینا حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ کرینا حسین کا۔ ارے سورج کو دیکھ، چاند ستاروں پہ غور کر، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر کوئی حسین سے دشمنی کرے اس کا اصل دین ہی ختم ہے، اس کی نماز ہی ختم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی علی سے دشمنی کرے، نماز جتنی پڑھے، اگر علی سے دشمنی ہو اس کی نماز
نماز نہیں ہے، اٹھک بیٹھک ضرور ہے۔ ایک شخص کا واقعہ ہے، غور سے سنیے گا۔ ایک عالم دین کے پاس آیا، اس نے ہم اپنی گفتگو پہ واپس جانے والے ہیں، ابھی ادھر جانے والے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ عالم دین کے پاس آیا، کہا کہ مولانا باپ اس کا مر گیا تھا۔ اس نے کہا مولانا پتہ چلا ہے کہ باپ نماز نہیں پڑھتا تھا، اب کوئی قضا وضا کا سلسلہ ہے؟ تو مولانا صاحب نے کہا ہاں جی نماز قضا پڑھوا دو، ہو سکتا ہے۔ کہا کچھ دنوں کے بعد آیا، کہا کہ پتہ چلے باپ روزہ بھی نہیں رکھتا تھا، اس کا کوئی سلسلہ ہے؟ کہا ہاں سلسلہ ہے، تم روزے رکھوا دو۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آیا، کہا کہ پتہ چلا باپ نے حج بھی نہیں کیا تھا، کہا اس کا بھی سلسلہ ہے، کسی کو بھجوا دو، نائب بنا دو، حج ہو جائے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے جی۔ اب پھر کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، کہا بھائی وہ خمس و زکوٰۃ بھی نہیں دیتا تھا، کہا ٹھیک ہے اس کا بھی ادائیگی کا سلسلہ ہے۔ اب دوبارہ آیا، کہا کہ پتہ چلا یہ علی مولا کی ولایت کو بھی نہیں مانتا تھا، کیا کچھ پیسے دے کے حساب کتاب نجات مل جائے گی؟ مولانا صاحب نے کہا نہیں، اس نے علی کی ولایت کو نہیں مانا ہے، اب کوئی نجات نہیں ملے گی۔ نماز کی قضا ہو گئی، روزے کی قضا ہو گئی، دوسری عبادتوں کی قضا ہو گئی، لیکن اگر بغیر ولایت علی دنیا سے گیا ہے کوئی نجات نہیں ملے گی۔ نجات ملے گی تو در علی سے ملے گی۔ اگر کوئی علی سے دشمنی کرے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، رسول فرما کے گئے، ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، اس نے کہا یا رسول خدا نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج پہ جاتا ہوں، سارے نیک عمل کرتا ہوں، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو، جتنے روزے رکھنے ہیں رکھ لو، لیکن یاد رکھو اگر تمہارے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی، نہ جنت ملے گی نہ نجات ملے گی۔ یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے، اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے۔ دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، جنت علی کے ذکر کی پہلی زکوٰۃ ہے۔ بغیر علی جنت نہیں جا سکتے۔ لیکن واپس چلیں، حضرت یوسف نے کہا ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبی ہم جیسا، تمہارا کرتا لوگوں کو بے ہوش کر دے، نبی کا کرتا شفا دے۔ اب سنیے، اب حضرت یوسف کا کرتا یہاں سے چلا جہاں پر مصر میں حضرت یوسف تھے، اور حضرت یعقوب تھے کنعان میں۔ 440 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تاریخ کے مطابق، 440 کلومیٹر کا فاصلہ، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، ابھی قافلہ مصر سے چلا ہی تھا، قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف۔ 440 کلومیٹر کا فاصلہ، حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا تمہارے پاس اتنی طاقت ہے؟ 440 کلومیٹر دور سے کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ نبی تمہارے جیسے؟ اور آگے بڑھو، پھر ارشاد ہوا قرآن پاک میں حضرت سلیمان کا قصہ۔ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں تو اچانک حضرت سلیمان نے سنا، ایک چونٹی کی آواز کو سنا، کہا ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، جلدی اپنے گھروں میں گھس جاؤ، سلیمان اور سلیمان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر لے۔ اب یہ آواز چونٹی کی آپ نے کبھی سنی؟ بھائی نبی نے آواز سنی تو کیسے تم کہہ رہے ہو نبی تم جیسے؟ اب حضرت سلیمان نے آواز سنی اور حضرت سلیمان نے چونٹی کو اٹھایا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، مسکرا کر کہا اے چونٹی کیا میں تمہیں پامال کر دیتا؟ کہا نہیں، چونٹی ہوشیار تھی، کہا نہیں میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کے لشکر والے پامال کرتے۔ بھائی آپ نے چونٹی کی آواز سن سکیں، آپ نے چونٹی سے بات کر سکیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں نبی ہم جیسے یا ہم نبی جیسے؟ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم علی جیسے یا علی ہم جیسے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ علی اور سلمان فارسی چل رہے، راستے میں بہت ساری چونٹیاں تھیں۔ سلمان فارسی نے کہا یا علی وہ خدا کتنا عظیم ہے جو چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ اللہ نے کہا، علی مولا نے کہا اللہ تو بہت عظیم ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو بہت عظیم ہے، یہ بات تو میں اللہ کا بندہ علی بھی جانتا ہوں کہ چونٹیوں کی تعداد کتنی ہے، ان میں نر کون سا ہے، ان میں مادہ کون سا ہے، ان میں غلام کون سا ہے، ان میں سردار کون سا ہے۔ اتنے میں علی مولا نے چونٹیوں کے سردار کو اٹھایا اور پوچھا تم باہر کیوں نکلے ہو؟ تو چونٹیوں کے
سردار نے کہا یا علی ابھی ہماری عبادت کا وقت تھا، ہمیں خبر ملی آپ ہمارے گھر کے قریب سے گزر رہے ہیں، تو میں نے ساری چونٹیوں کو کہا جلدی باہر نکلو کہ مظہر عبادت علی آ رہے ہیں۔ ہاں بھائی، علی کو بھی اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے۔ کیا تم چونٹی کی آواز سنتے ہو؟ تم چونٹی کی آواز نہیں سن سکتے۔ کیا تم چونٹی سے بات کر سکتے ہو؟ تم چونٹی سے بات نہیں کر سکتے۔ کل میں نے کہا تمہارا بچہ 3 دن کا بچہ گہوارے میں اپنا بٹن نہیں کھول سکتا، اہل بیت کا بچہ اجدر کو چیر دیتا ہے۔ تمہارا بڑا دونوں ہاتھوں سے اپنے گھر کا دروازہ نہیں اکھاڑ سکتا، علی 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑتے ہیں۔ تم کیسے کہہ رہے ہو یہ ہم جیسے یا ہم ان جیسے؟ لیکن یہ دشمن کی سازش تھی، یہ بیکار کے شبہات اور عقائد کو کمزور کرنے کی سازش دشمن نے بنائی تاکہ کیا کرے؟ مسلمان کو کمزور کر دے۔ جب مسلمان کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا تو مسلمان کمزور ہو جائے گا۔ مسلمان کی طاقت اور پاور اس کا عقیدہ ہے، اور دوسری چیز کیا ہے مسلمان کا پاور؟ میں نے کیا کہا؟ اخلاق ہے۔ مسلمان کی طاقت اس کا اخلاق ہے، مسلمان کا پاور اس کا اخلاق ہے۔ یہ اخلاق انسان کو طاقت دیتا ہے، پاورفل بناتا ہے۔ بد اخلاق انسان، گالی دینا کمال نہیں، بدتمیزی کرنا کمال نہیں، لڑائی کرنا کمال نہیں، کمال غصے کو کنٹرول کرنا ہے، کمال غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ مالک اشتر، سپہ سالار، گورنر، لیڈر اب جا رہا ہے کوفے سٹی میں، بدتمیز جوان لڑکا آ گیا، اس نے مکہ مارا یا بعض روایتوں میں اس نے تھوک دیا۔ اب غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب بھائی ہم اپنے گاؤں کے چھوٹے سے بڑے آدمی ہو جاتے ہیں تو ہم پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے۔ یہ گورنر ہے، اور پاکستان کے گورنروں کو تو آپ جانتے ہیں کتنے وہ متکبر ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک گورنر ہے اور اس کو مکہ مار دیا، غصہ آیا؟ نہیں آیا۔ غصہ آیا؟ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ آپ نے وہ روایت پرسوں میں نے بتائی نا کہ دنیا اور دنیا کی لذتیں مچھر کے پر کے برابر ہیں۔ یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے۔ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے؟ ہمیں غصہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم دنیا داری میں مست ہیں۔ غصہ آنا کمال نہیں، غصے پہ کنٹرول کرنا کمال ہے۔ مالک اشتر بجائے اس کے کہ غصے میں آئے 2 تھپڑ مارے، اسے مروا دے، اسے اٹھوا دے یا اسے کوئی نقصان دے، مسجد چلے گئے اور مسجد میں دعا کر رہے خدایا وہ جاہل تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ مومن کی عظمت کیا ہے، انسان کی عزت کیا ہے، خدایا میں نے اسے بخش دیا، تو بھی اسے بخش دے۔ یہ معاف کرنا طاقت ہے، معاف نہ کرنا طاقت نہیں ہے۔ وہ تو کمزور انسان ہے جو معاف نہیں کرتا، معاف کرنا طاقت ہے۔ اللہ بھی قرآن میں یہ کہہ رہا ہے اگر تم چاہتے ہو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں تو تم بھی میرے بندوں کو معاف کر دو اگر کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی۔ لیکن اب یہ اخلاق کو کمزور کرنے کی بھی پوری سازشیں ہیں۔ دشمن نے بہت سازشیں کی ہیں۔ پاکستان کو دیکھیے، بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ ہمارا اسلامی ملک ہے، لیکن اس اسلامی ملک کی ٹی وی کا حال یہ ہے کہ شریف انسان یہاں ٹی وی دیکھ نہیں سکتا۔ جو ڈرامے دیکھ رہے ہیں، جو پاکستان میں فلمیں بن رہی ہیں، یہ سارے ایکٹرز یہ کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں۔ اب یہ لباس جو پہنا جا رہا ہے، جو دکھایا جا رہا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں ایک گاؤں میں گیا تھا کسی علاقے میں، انہوں نے کہا کہ مولانا جب سے یہ ٹی وی میں ڈرامے آئے ہیں اور جب سے یہ بے حیائی کے لباس آئے ہیں تو ہمارے جوان بچے گمراہ ہو رہے ہیں۔ یہ سازش ہے اور یہ حقیقت ہے۔ دشمن نے کہا عقیدہ کمزور کر دو مسلمان کا، اخلاق بھی کمزور کر دو۔ جب عقیدہ اور اخلاق ختم ہو گئے تو پھر مسلمان کا رہا کیا؟ پھر زبانی کلمہ لا الہ الا اللہ، طوطے کو بھی سکھا دو، طوطا بھی کہے گا لا الہ الا اللہ۔ مسلمان کی طاقت اس کا عقیدہ اور اس کا اخلاق، اور عقیدہ کمزور ہوگا، اخلاق کمزور ہوگا تو انسان امام زمانہ سے بھی دور ہوگا۔ اور میں نے کل آپ کو بتایا امام زمانہ سے جتنا قریب ہوگے اتنے طاقتور بنو گے، اور امام زمانہ سے قریب ہونے کے لیے ایک عقیدہ مضبوط، دوسرا اخلاق مضبوط ہونا چاہیے۔ عقیدے پہ مختصر گفتگو ہوئی، اب آئیے اخلاق پہ گفتگو ہو۔ اب اخلاقی بیماریوں پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، نفس کی بیماریوں پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک نفس امارہ ہے جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، ایک روح ہے جو اچھائی کی طرف لے کر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی مجلس پہ آپ آنا چاہ رہے تھے، اندر سے آواز آئی آج تھکا ہوا ہوں، آج نہیں جاتا، آج گرمی ہے، مجھے پنکھے کے سامنے جگہ نہیں ملتی، آج میں نہیں جاتا۔ مثال کے طور پہ یہ اندر سے نفس کی آواز تھی، مگر روح کی آواز آتی ہے،
کہ مولا حسین بھی گرمی میں تھے، اہل بیت بھی گرمی میں تھے، تم اگر ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا 1-2 گھنٹے کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے؟ یہ نفس اور روح کی جنگ پوری زندگی چلتی ہے۔ اگر آپ نے نفس کو شکست دیا تو آپ کامیاب، لیکن اگر نفس نے آپ کو شکست دی تو آپ ذلیل و رسوا ہو سکتے ہیں۔ اور نفس بڑا ہوشیار ہے، نفس امارہ بڑا ہوشیار ہے، وہ ٹیکنیکس استعمال کرتا ہے، کبھی ڈائریکٹ آپ کو گناہ کی طرف نہیں لے جاتا۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ جتنے مومن بیٹھے ہیں، آپ لوگ کوئی جان بوجھ کے نماز فجر قضا نہیں کرتے، جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتے۔ آپ لوگ موبائل میں الارم رکھتے ہیں، ہاں جی، آج کل تو سب کے پاس موبائل ہے۔ الارم میں 2 آپشن ہیں، ایک ڈسمس، ایک اسنوز۔ ڈسمس یعنی بالکل بند کر دو، میں نے اٹھنا ہی نہیں ہے۔ اسنوز یعنی 10 منٹ کے بعد دوبارہ مجھے اٹھانا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جو مومنین ہیں، نفس انہیں نہیں کہتا چھوڑ دو، ڈسمس کر دو، موبائل بند کر دو، کہتا ہے تم اسنوز کرو، اسنوز کرو، یعنی 10 منٹ بعد اٹھوں گا، 10 منٹ بعد اٹھوں گا۔ یہ 10 منٹ کرتے نماز قضا کروا دیتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، سورج نکل آ جاتا ہے۔ یہ نفس ہمارا ڈائریکٹ گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، دھوکہ دیتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ اب اس نفس کو کیسے شکست دیں؟ میں نے کہا جسم کی بیماریاں ہیں، جسم کی بیماریوں کے لیے ہمیں درد ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، سمٹمز ہوتے ہیں، لیکن نفس کی بیماریوں کا نہ ہمیں کوئی ہسپتال معلوم ہے، نہ کوئی ڈاکٹر معلوم ہے، نہ ہی ہمیں اس کے کوئی سمٹمز نظر آتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ ہم نے کہا سب سے پہلا ڈاکٹر تم خود ہو۔ تم اینالائز کرو اپنے ہر ایکشن پہ، آج میں مجلس کے لیے آیا یا نیاز کے لیے آیا، آج میں مجلس کے لیے آیا یا تبرک کے لیے آیا، آج میں مجلس کے لیے آیا یا کسی اور مقصد سے آیا، میں کس مقصد سے آیا ہوں؟ اگر میں نے یہ کام کیا، اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی، میرا موٹیو کیا تھا، اس کام پر مجھے مجبور کرنے والی بات کیا تھی، کیا خدا، نبی اور امام کا حکم تھا یا کوئی اور دنیاوی لالچ تھی؟ اس طرح سے اپنے ایک ایک عمل کو اینالائز کریں، اسکریننگ مشین بن جائیے، آپ خود اپنے ڈاکٹر ہیں۔ محاسبہ آپ نے سنا، امام نے کہا وہ ہمارا شیعہ نہیں جو اپنا حساب و کتاب نہ کرے، اور آپ نے حدیث سنی، روایت سنی، اللہ کے رسول نے بیابان میں کہا لکڑیاں ڈھونڈو، انہوں نے کہا یہاں لکڑیاں کہاں ملیں گی؟ جب ڈھونڈی تو ایک ڈھیر بن گیا۔ اسی طرح نفس امارہ کہتے تم میں کوئی عیب نہیں، لیکن جب تلاش کرو گے تو پتہ چلے گا تم میں کتنے عیب ہیں، تم میں کتنی برائیاں ہیں۔ اور نفس کی ایک صفت سنیے، نفس بڑا دھوکے باز ہے۔ نفس کی صفت یہ ہے، ہمیشہ خود کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، میں سب سے اچھا، میں سب سے بہترین، میں سب سے نیک، یہ نفس کی صفت ہے۔ اور دوسروں کو ہمیشہ برا سمجھتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ خود کو سب سے کمتر سمجھو، دوسروں کو سب سے بہتر سمجھو، لیکن نفس کہتا ہے نہیں۔ اب روایت ہے، جو تم سے کمتر عمر میں کم ہے، یہ سوچو کہ اس کی عمر مجھ سے کم ہے، اس کے گناہ کم ہوں گے۔ جو تم سے برتر ہے، بڑا ہے عمر میں، تو کہو یہ مجھ سے بڑا ہے تو اس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے۔ لیکن نفس کیا کہتا ہے؟ نفس کہتا ہے یہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس کی نیکیاں کم، وہ مجھ سے بڑا ہے، اس کے گناہ زیادہ۔ یہ نفس دھوکہ دیتا ہے۔ نفس کہتا ہے تم سب سے اچھے، دوسروں میں عیب، تم میں کوئی عیب نہیں، سب میں عیب نہیں۔ عزیزان محترم، یہ نفس کا دھوکہ ہے، اسی لیے کہ محاسبہ کرو۔ وہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں سنایا، کسی نے عالم دین کو کہا کہ مولانا صاحب فلاں آدمی چور ہے، تو مولانا صاحب نے کیا کہا؟ تمہیں اس کی چوری نظر آ رہی ہے، تم نے کیونکہ محاسبہ نہیں کیا اسی لیے اپنی چوری نظر نہیں آ رہی۔ تم نے نماز فجر قضا کی، یہ اللہ سے تم نے چوری کی، تو بھی چور ہے۔ جب انسان محاسبہ کرے گا تو پتہ چلے گا میں عیب میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اور آپ نے سنا، جب انسان محاسبہ کرے گا تو اس کا غرور ٹوٹے گا، تکبر ٹوٹے گا، انسان پھر تکبر نہیں کرے گا۔ اور جب اپنے عیب تلاش کرنے میں مشغول ہوگا تو دوسروں کے عیب اسے نظر نہیں آئیں گے۔ ہمیں دوسروں کے عیب اسی لیے نظر آتے ہیں، اسی لیے دوسروں کے عیب کو ہم تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے عیب نہیں دیکھتے۔ اور اب کل گفتگو پہنچی ایک نفس کی خطرناک بیماری پر، اور وہ کیا تھی؟ غیبت۔ ہم نے کہا امام زمانہ کے لیے اس خاتون نے 7 سال قربانی دی، 7 سال۔ اچھا وہ تو پرانے زمانے کا واقعہ ہے نا، اس ہمارے زمانے میں بھی کئی خواتین ہیں، مومنات ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں فرانس میں حجاب منع ہے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں حجاب خواتین نہیں کر سکتی، بیلجیم میں بھی اسی طرح، جنیوا میں بھی اسی طرح خواتین حجاب کے ساتھ نہیں جا سکتی جاب پہ۔ اب جو مومن خواتین ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ مومن خواتین وہ جاب اپنی چھوڑتی ہیں، جاب پہ نہیں جاتی، اسکول، کالج، یونیورسٹی چھوڑتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم امام کا دل نہیں دکھا سکتے، ہم اپنی ظاہری طور پر اپنا کوئی نقصان کروا سکتی ہیں کہ اسکول نہیں جا رہی، کالج نہیں جا رہی، یونیورسٹی نہیں جا رہی، جاب پہ نہیں جا رہی، لیکن ہم
ایسا کام نہیں کر سکتی جس سے مولا کا دل دکھے. اور میں نے کہا ہم امام کی خاطر غیبت نہیں چھوڑ سکتے. اور غیبت کتنا بڑا گناہ, کتنا نقصان دہ گناہ کہ آپ نے سنا کہ غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ. اور جب آپ غیبت کرتے ہیں اس انسان کا آپ نے قتل کر دیا, یعنی آپ قاتل ہیں. مولانا صاحب میں یہ کیا کہہ رہے, میں آپ کے حیدر شاہ والا میں تو رہتا نہیں ہوں, میں کسی کو جانتا نہیں. آپ سب سے پہلے میرے پاس آئے, آپ نے کہا فلاں آدمی مولوی صاحب آپ سے ملے گا, وہ ایسا ہے. اب میں تو اسے جانتا نہیں, میں تو اسے عزادار اور نیک سمجھتا تھا. آپ نے آتے ہی اس کو میرے سامنے قتل کر دیا. اب میں کہوں گا ہاں بھائی یہ ایسا ہے. آپ کو کیا پتا, آپ نے شاید اس کی برائی دیکھی, اس کے بعد شاید اس نے توبہ کر لی اور اب وہ اللہ کا نیک بندہ بن چکا ہے, لیکن آپ نے اللہ کے نیک بندے کی شخصیت قتل کر دی. یہ غیبت بہت خطرناک گناہ ہے, اور سزا بھی آپ کو ملے گی. آپ غیبت کریں گے 40 دن تک آپ کا ثواب اس کے اکاؤنٹ میں, آپ جتنے نیک عمل کریں اس کو ملے گا, اس کے گناہ آپ کے اکاؤنٹ میں. اچھا اب یہ حدیث سنیے, پتہ نہیں آپ برداشت کر سکیں گے یا نہیں. یہ حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی بے دلیل غیبت کرتا ہے, کیونکہ میں نے کیا کہا, غیبت انسان غصے کی وجہ سے کرتا ہے, حسد کی وجہ سے کرتا ہے, تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. ایک مرتبہ بے دلیل اسے عادت ہے غیبت کرنے کی. اگر کوئی انسان بے دلیل غیبت کرتا ہے تو شیطان اس کے نطفے میں شامل ہو جاتا ہے. بات آپ نے شاید نہیں سمجھی, بڑی خطرناک بات ہے. اگر کوئی بے دلیل غیبت کرتا ہے, ویسے ہی غیبت کرتا ہے, بھائی ایک مرتبہ غصہ آ گیا غیبت کی, ایک مرتبہ تکبر کی وجہ سے غیبت کی, وہ بھی اس کی بھی سزا ہے. لیکن یہ ایسی عادت ہے, غیبت ہی کرتا رہتا ہے, نو ریزن, نو وجہ, بے دلیل, شیطان اس کے نطفے میں شامل ہوتا ہے, یعنی اس کی نسل نابود ہو جاتی ہے. اتنا بڑا گناہ. اب اور سنیے اس کی سزا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا, موسیٰ اگر کوئی غیبت کرے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا, اور اگر کوئی غیبت کرے اور توبہ کر کے مرے تو سب سے آخر میں جہنم میں جائے گا. مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آدمی آیا میرے پاس, اس نے کہا مولانا صاحب شاید یہ ہوگا سب سے آخر جنت میں جائے گا. نہیں, سب سے آخر جہنم میں جائے گا. مولوی صاحب پھر تو ہم گئے. اس کے پیچھے فلسفہ ہے, وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ غیبت آپ نے کی کسی اور کی, اور آپ نے گھر بیٹھ کے کہا خدایا مجھے بخش دے, کوئی فائدہ نہیں. آپ نے جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنی ہے. یہ حق الناس ہے. کیوں آخر میں جہنم میں جائے گا؟ توبہ تو کی, توبہ تو کر لی, لیکن جس کی غیبت کی اس سے معافی نہیں مانگی, جس کا نقصان کیا اس سے معافی نہیں مانگی, تو یہ جہنم میں جائے گا جب تک وہ معاف نہ کرے. مولانا صاحب وہ مر گیا, اب کیا کروں؟ مولانا صاحب وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا, مجھے مل نہیں رہا, اب کیا کروں؟ اب یہاں پہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا اگر جہنم سے بچنا ہے, اب اگر جس کی تم نے پہلی بات تو آج کے بعد غیبت نہ کرنا. نقصان دیکھ لیا نا بھائی, کتنا بڑا نقصان کہ توبہ کرنے کے بعد بھی آخری آدمی جہنم میں جانے والا غیبت کرنے والا ہے. اب غیبت نہیں کرنا. پچھلے کاموں کا کیا کروں؟ مر گیا آدمی جس کی غیبت کی, مل نہیں رہا جس کی غیبت کی, اب کیا کریں؟ اہل بیت نے, میں نے کیا کہا کہ نفس کی بیماریوں کا ہسپتال کیا ہے؟ مجلس مولا حسین ہے. ڈاکٹر کون ہے؟ اہل بیت ہے. اہل بیت نے بتایا اب کیا کریں؟ کہ اب یہ کرو, جس انسان کی غیبت کی ہے نا, اگر ملا تو اس سے معافی مانگو. اچھا معافی میں بھی ایسے نہ کہنا کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی, میں نے آپ کو ذلیل کیا تھا. نہیں, معافی میں کہنا بھائی اگر کوئی آپ کے حق میں غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں, تاکہ اسے بھی پتہ نہ چلے. اچھا اگر کلیئرلی اسے پتہ چل چکا ہے تو پھر تو اس سے بتا دیجیے بھائی آپ کو تو پتہ چل گیا ہے, معاف کرو. لیکن اگر اسے پتہ نہیں چلا, آپ جا کے اسے یہ کہیے بھائی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ معاف کیجئے مجھے. اب اگر نہیں ملا تو کیا کرے؟ کہا کہ اگر مر گیا یا اگر نہیں ملا تو آپ ایک کام کریں, جتنی نمازیں مستحب پڑھتے ہو, جتنی زیارتیں کرتے ہو, اس کے ثواب میں اس کو شریک کرو. آپ نے جس کی غیبت کی ہے نا تو اس کو اپنی عبادتوں میں شریک کرو, تو اس کے صدقے میں وہ آپ کو بخش دے گا. مر بھی گیا ہو, جب اسے اتنا ثواب آپ کی وجہ سے ملے گا تو وہ کہے گا چلو جی مٹی پاؤ, میں معاف کر دوں گا, اور تمہیں معاف کر دے گا اور تم جنت جا سکتے ہو. لیکن اب یہ تو غیبت کرنے والے کی سزا, غیبت سننے والے کی سزا بھی سن لیجئے. غیبت سننے والے کی سزا, ایک تو غیبت کرتا ہے, اور غیبت میں نے کیا کہا, غیبت ہر وہ کام جو کسی نے کیا آپ نے دیکھا, آپ نے بتایا, ہر وہ بات جو کسی نے کہی آپ نے سنی, آپ نے بتائی, اور جب اسے پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہوگا, اسے برا لگے گا, یہ غیبت ہے. اور غیبت سنیے, غیبت صرف زبان سے نہیں,
غیبت عمل سے بھی ہے، غیبت اشارے سے بھی ہے، غیبت کوڈ ورڈ میں بھی ہے، غیبت واٹس ایپ پر بھی ہوتی ہے، اسے بھی غیبت کہا جاتا ہے۔ اب رسول خدا کا زمانہ تھا، رسول خدا کی ایک بیوی تھی، ہوا یہ کہ کسی خاتون کا ذکر آیا تو رسول خدا کی بیوی نے کہا اچھا وہ خاتون جو چھوٹے قد والی، اللہ کے رسول نے کہا تم نے غیبت کی۔ ہم لوگ ایسے نہیں کہتے وہ گنجا وہ موٹا، ہاں جی۔ اب سنیے، پھر اشارے سے ایک مرتبہ رسول خدا کے زمانے میں رسول خدا کے گھر میں کسی خاتون کا ذکر آیا، پھر رسول خدا کی بیوی تھی، کہا کون سی خاتون؟ وہ اشارے سے کہا وہ جو چھوٹے قد والی ہے، اشارے سے کہا، یا ہم کہتے ہیں وہ جو موٹا ہوں، بولتے زبان سے نہیں، یہ بھی غیبت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم نے غیبت کی۔ پھر رسول خدا کا زمانہ ہے، ایک آدمی کا ذکر آیا، ایک صحابی نے کہا کون آدمی؟ وہ آدمی جو زیادہ سوتا ہے۔ رسول خدا نے کہا تم نے غیبت کی۔ یہ غیبت ہے۔ کوڈ ورڈ میں غیبت کیسے ہوتی ہے؟ بھائی ماشاءاللہ الحمدللہ میرا بچہ تو ہر روز مجلس میں آتا ہے۔ کسی کے سامنے بیٹھ کے جس کا بچہ بیچارہ مجلس میں نہیں آتا، آپ ڈائریکٹ غیبت نہیں کر رہے، الحمدللہ ساڑھا بچہ تو مجلس میں آندا ہے، ہمارا بچہ تو مجلس میں بڑا شریف ہے، وہ شور نہیں مچاتا۔ یہ آپ انڈائریکٹ جو ہے اس کو، یا کبھی تعریف کرتے ہو جی یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، بہت اچھا، لیکن اب ہماری طرح ہو گیا، اب ہماری طرح ہو گیا، یعنی اس کو پھر گرا رہے ہیں، یعنی پھر اس کو آپ ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ ساری غیبت کی قسمیں ہیں۔ خدا را بچیے غیبت سے، اور یہ غیبت آپ کو امام سے دور کر رہی ہے۔ اچھا غیبت کی سزا تو سنی، اب غیبت سننے والے کی سزا۔ مولوی صاحب آپ نے تو بس آج کا دن ہمارا پریشان کر دیا۔ ایک جگہ میں نے غیبت پہ جب گفتگو کی، اس نے کہا مولانا صاحب پھر تو ہم اپنی زبان ہی بند کر دیں۔ میں نے کہا پھر غیبت کرنی ہے تو زبان کھولتے کیوں ہو؟ اگر غیبت کرنی ہے تو زبان کھولتے کیوں؟ اس نے کہا مولانا صاحب ہماری باتیں ہی ہوتی ہیں، اس کے بیٹے کے بارے میں بات کریں گے، اس کی بیٹی کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بھائی کے بارے میں بات کریں گے، وہ موٹا ہو گیا ہے، وہ پتلا ہو گیا۔ اچھا آپ کسی کے گھر گئے، آپ کسی کے گھر گئے، آپ نے دیکھا گھر صاف نہیں، آپ نے آگے کہا اس کا گھر صاف نہیں، غیبت ہے۔ کسی کی گاڑی آپ نے دیکھی میلی ہے، آپ نے دیکھا اس کی گاڑی صاف نہیں، غیبت ہے۔ غیبت کی قسمیں ہیں۔ ایک غیبت آپ اس کے ایکشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت کھاتا ہے، ایک غیبت آپ اس کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں، ایک غیبت آپ اس کے نسب کے بارے میں کہتے ہیں۔ مثلا فاسق کا بیٹا یا حرام زادہ جو سچ مچ میں حرام زادہ ہوتا ہے، یہ بھی غیبت کی قسم ہے، آپ اس کے نسب کے بارے میں غیبت کر۔ غیبت کی بہت ساری قسمیں ہیں، احتیاط کیجئے۔ اسی لیے کہا انسان بچو، غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اکبر، زنا سے بڑا گناہ۔ اب یہ غیبت کی سزائیں، اب غیبت سننے والے کو کیا سزا؟ ہم نے تو گناہ نہیں کیا، ہم نے صرف سنا، ہمارے سامنے غیبت ہوئی، ہم نے غیبت نہیں کی، کہا کوئی بات نہیں، کیونکہ تم نے غیبت سنی، اس غیبت کرنے والے کو ہمت ہوئی دوبارہ غیبت کرنے میں، اب تمہیں 70 سزائیں ملیں گی۔ یہ غیبت کرنے والے کی جو سزائیں ہیں نا، اس کو ٹائم 70 کر دیں، یہ سزا سننے والے کو ملے گی۔ اب سنو غیبت، اب سنو غیبت، 70 گنا تمہیں سزائیں ملیں گی۔ خدا را اکثر میں کہتا ہوں جب کوئی غیبت کرے، البتہ پیار اور محبت سے اسے کہہ دے بھائی دیکھو وہ بھائی نہیں ہے، ابھی اس کو آنے دو، اس کے سامنے بولو، ابھی اس کے پیچھے کیوں بول رہے ہو؟ اگر کوئی پھر بھی ضد کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، آپ موبائل نکال لیں کہ بھائی ایک منٹ میں ریکارڈنگ کرنا چاہ رہا ہوں، تم جو بات کہہ رہے ہو سیو ہو جائے۔ میرے خیال میں اکثر آدمی گھبرا کے وہیں پہ چپ ہو جائیں گے ریکارڈنگ جب ہوگی، کیونکہ ہم کو پتہ نہیں کہ اللہ کا کیمرہ تو آن ہے، اللہ کا کیمرہ آن ہے، اللہ کے کیمرے کے سامنے ہم غیبت کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے کیمرے کے سامنے چپ ہو جائیں گے۔ اچھا سنیے، اب اگر آپ کے سامنے کسی مومن کی غیبت ہوئی اور آپ نے سنی چپ کر کے، تو 70 سزائیں ملیں گی غیبت کرنے والے کی۔ اچھا اب اگر آپ کے سامنے غیبت ہوئی اور آپ نے مومن کا دفاع کیا، یعنی آپ نے اس کی غیبت کو رد کیا، آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں شریف انسان ہے، نہیں یہ باتیں جو ہیں مجھے نہیں لگتی صحیح، آپ نے اس کا ڈیفینڈ کیا، دفاع کیا، تو اللہ، روایت میں ملتا ہے اللہ قیامت کی ذلت سے آپ کو بچائے گا، دنیا اور آخرت میں 1000 خیر عطا کرے گا۔ وقت بہت ہو گیا، غیبت کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور شاید کل سے پھر دوسری انشاءاللہ نفس کی بیماری کی طرف اشارہ کریں گے، شاید ایک دو باتیں جو رہ گئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آئیے آج کا نسخہ جو میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا، اگر سننا نہیں چاہتے تو بلند ترین صلوات، اب اگر سننا چاہتے ہیں تو بلند تر صلوات۔ دیکھیے ایک مجھے افسوس ہوگا اگر آپ ان نسخوں پہ عمل نہ کریں، کیونکہ میرے استاد نے منع کیا ہوا ہے کہ بیٹا دیکھو یہ نسخے لوگوں کو اتنے زیادہ نہ دیا کرو، کیونکہ لوگ عمل نہیں کرتے تو وہ نسخہ شہید ہو جاتا ہے۔
تو خدا رہی میں البتہ پھر کوشش یہ کرتا ہوں وہ نسخے دیتا ہوں جو لوگ اپنے فائدے کے لیے اس پہ عمل کریں. ایک نسخہ تو القادر المقتدر القوی القائم، جس نے عمل کیا وہ ہاتھ اٹھائے. سامنے والوں نے عمل کیا، اکا دکا پیچھے لوگ ہیں، تعداد بہت کم ہے. حیدر شاہ والا کے مومنین نے ہمیں بہت دکھ دیا. میں نے کہا اپنے مومن بھائیوں کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ. مجھے کہا گیا مولانا آپ کی باتوں کا اثر ہوتا ہے، آئندہ سال بھی آپ آئیے گا. بھائی مجھے تو لگ رہا ہے کہ میری باتوں کا اثر نہیں ہوتا، تو آئندہ سال میں آ کے کیا کروں. بھائی خدا را یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے. میں نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آپ آج احسان کریں گے اپنے مظلوم بھائی پر تو کل آپ پر احسان ہوگا. اور میں نے کہا 500 مرتبہ القادر المقتدر القوی القائم پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، مگر آپ لوگوں نے عمل نہیں کیا. آج آخری مرتبہ آپ لوگوں سے پھر وعدہ لوں گا، وہ مومن جو وعدہ کرتا ہے ہر روز 500 مرتبہ 60 دن تک القادر المقتدر القوی القائم کا ذکر پڑھے گا، اس نیت سے، اللہ کے 4 نام ہیں، اس نیت سے کہ خدایا پارچنار کے مظلوم مومنین کی مدد فرما، اور جو ظالم ان پہ ظلم کر رہا ہے اس ظالم کو نیست و نابود فرما. فلسطین، لبنان، شام اور ایران اور عراق کے مظلوم مومنین پر جو ظلم کر رہا ہے ان ظالموں کو نیست و نابود فرما. خدایا کم سے کم یہ کام میری طرف سے قبول فرما. جو مومن اس پہ انشاءاللہ 60 دن تک عمل کرے گا، یعنی 30 سفر تک، وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے. دیکھو وعدہ کرنے والوں کی تعداد بھی وہی ہے جنہوں نے عمل کیا. وعدہ بھی زیادہ لوگ نہیں کر رہے. مرضی ہے جی، ہم زبردستی کان پکڑ کے تو آپ سے عمل نہیں کروائیں گے. جتنی ہماری طاقت ہے ہم نے پورا زور لگایا. کل سے نہ پوچھوں گا نہ وعدہ لوں گا، مرضی آپ کی انشاءاللہ عمل کریں نہ کریں. لیکن 1-2 نسخے میں انشاءاللہ، کیونکہ بعض مومنین ہیں جو عمل کرتے ہیں، ان کی خاطر انشاءاللہ نسخے آپ کی خدمت میں دیتا رہوں گا. اب دوسرا نسخہ ہم نے آپ کو کیا دیا؟ نماز حضرت خضر. 1000 حاجتوں کی 2 رکعت نماز تھی. سورہ الحمد اور سورہ کافرون پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ توحید. اور نماز فجر کی طرح پھر سجدے میں 10 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اور 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 1000 حاجتیں پوری ہوں گی، لیکن شرط اگر آپ کے ساتھ اعضاء گناہ سے پاک. اب نماز استغفار، یہ نماز استغفار وہ سپر پاور نماز ہے. آیت اللہ بہجت نے جوانی سے، نوجوانی سے یہ نماز شروع کی اور آخر تک پڑھتے رہے، اور اس کا بہترین ٹائم سحر کا وقت ہے. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں صرف 10 دن، صرف 10 دن، 7 اعضاء پاک ہوں، گناہ سے دور ہو، صرف 10 دن اگر اس نسخے پہ عمل کرو تمہاری زندگی میں جتنے تالے لگے ہوئے سب کھل جائیں گے. میں نے آپ کو کل اپنا واقعہ بتایا. ایک بندہ خدا آیا تھا، اس نے 500 یورو مانگا. اب میرے پاس 500 یورو نہیں تھے، تو میں نے کہا خدایا یا آدمی نہ بھیج مانگنے والا، یا بھیج تو اس کا بندوبست کر. میں نے نماز استغفار پڑھی، آدھی رات کو ایک آدمی مجھے 500 یورو دے کے گیا. اسی نماز استغفار کا نسخہ میں نے سنا ہے. ایک جگہ پہ ایک مومن نے کہا مولانا میری جاب میں 2 سال کے بعد پروموشن ہونی تھی، 2 سال کے بعد. کہا میں نے 1 ہفتہ نماز استغفار پڑھی، 1 ہفتے بعد میری پروموشن ہو گئی. ایک مومنہ نے کہا 2 سال سے میں محنت کر رہی ہوں، پڑھ چکی ہوں، لیکن مجھے جاب انٹرویو تک نہیں مل رہا، لیکن اس کے 2 ہفتے پڑھنے کے بعد جاب انٹرویو مجھے مل گیا. ایک مومنہ بیچاری نے کہا کہ ہمارا ویزے کا مسئلہ تھا، کئی عرصے سے پھنسا ہوا تھا، کام ہمارا نہیں ہو رہا تھا، 2 ہفتے ہم نے پڑھا اور ہمارے ویزے کا مسئلہ ختم ہو گیا. کئی مومنین نے آ کے بتایا. یہ نماز استغفار کا پاور ہے. اور اس نماز استغفار کا ایک کمال کا واقعہ ہے، ایک ایرانی عالم دین کا واقعہ ہے. انہوں نے یہ نماز استغفار کا طریقہ لوگوں کو بتایا اور لوگوں نے اس پہ عمل کیا، اور ان کی کلپ وائرل ہو گئی، مشہور ہو گئی. یہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو کہا لیکن میں نے عمل نہیں کیا. کہتے ہیں میں مولا رضا کے حرم میں آیا اور مولا کے حرم میں کہا مجھے مالی ضرورت، پیسے کی ضرورت تھی. میں نے کہا مولا رضا ہمارے مددگار تو آپ ہی ہیں، تو مجھے کوئی مدد کیجئے، میں بہت مجبور ہو گیا ہوں، میں مولوی ہوں، کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا، عزت کا معاملہ ہے، تو مولا آپ عطا کیجیے. کہتے ہیں میں مولا کے ذریعے کے سامنے بیٹھا تھا تو ایک ہندوستان کا طالب علم آیا، عالم دین، مجھ سے مل کے کہتا ہے آپ وہی مولوی ہیں نماز استغفار والے؟ کلپ دیکھی تھی نا، تو کہا آپ نماز استغفار والے مولوی ہیں؟
کہا میں نے کہا جی میں نے دیکھا ہے میری کلپ مشہور ہو گئی ہے. کہا مولانا صاحب آپ کو نہیں معلوم آپ کی نماز استغفار کے طریقے جو آپ نے بتائے تھے کتابوں میں تو ہم نے بھی پڑھے تھے لیکن غور نہیں کیا. آپ کی کلپ دیکھ کے ہمیں موٹیویشن ہوئی, ہم نے شروع کیا. یہ ہندوستان کے طالب علم کہتے ہیں مولانا میں کرائے کے گھر میں رہتا تھا, غریب طالب علم تھا, لیکن جب سے میں نے نماز استغفار شروع کی اب میرا ایک گھر قم میں ہے, 2 گھر ہندوستان میں ہے, ابھی مشہد میں ایک گھر خریدنے آیا ہوں. اب یہ ایرانی عالم دین کہتے ہیں گویا امام رضا نے مجھے سمجھایا اس طالب علم کے ذریعے سے, تم نے سب کو سکھایا خود عمل نہیں کیا. کہا پھر میں نے بھی عمل کیا. پھر ہندوستانی عالم کہتے ہیں ہم نے اپنے سارے بیوی بچوں کو گھر میں کہا ہے 1 مرتبہ نماز فجر کے ساتھ, 1 مرتبہ ظہر عصر کے ساتھ, 1 مرتبہ مغرب عشاء کے ساتھ نماز استغفار پڑھو. کہا اتنی برکتیں گھر میں آئی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میں پڑھتا ہوں 5 منٹ لگتے ہیں, 5 منٹ زیادہ ٹائم لگتا ہی نہیں ہے, بہت آسان نماز ہے. اب آپ پڑھیں گے تو آپ کی مرضی, نہ پڑھیں تو آپ کی مرضی. اگر کسی کی شادی نہیں ہوتی نماز استغفار, اگر رزق کی تکلیف ہے تو نماز استغفار, اگر کوئی بیمار ہے تو نماز استغفار, بڑی سپر پاور. اگر کسی کو بچہ نہیں ہوتا تو نماز استغفار, بڑی کمال کی. لیکن اگر ساتوں اعضاء گناہ سے پاک ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے مولانا آپ نے اتنی کہانیاں سنا دی, ہم تو 1 سال سے پڑھ رہے کوئی نہیں ہوا. میرے پاس کئی لوگوں نے آ کے 1 ہفتہ 2 ہفتہ 2 دن 3 دن, میں نے خود 2 دن میں دیکھا کہ بھائی رزلٹ نکلا, نتیجہ نکلا. تو یہ ایسی نہیں ہے کہ اس کا کوئی اثر نہ ہو. اہل بیت کے نسخے جو ہیں سپر پاور ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ نے احتیاط کیا, گناہوں سے خود کو دور رکھا. جلدی سے آپ کو بتا دوں نماز استغفار کیسے پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز فجر کی طرح اللہ اکبر, سورہ الحم, پھر سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, پھر 15 مرتبہ استغفر اللہ. جیسے نماز جعفر تیار جنہوں نے پڑھی ہوگی بالکل وہی طریقہ ہے, لیکن یہ بہت آسان ہے. اچھا اللہ اکبر, نماز استغفار پڑھ رہا ہوں, جو حاجت ہے جو نیت ہے نماز استغفار پڑھ رہا ہوں, قربت اللہ, سورہ الحم, اور اس کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, پھر 15 مرتبہ استغفر اللہ, صرف استغفر اللہ. پھر رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ, پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ. کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ, 10 مرتبہ استغفر اللہ. چلے گئے سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, 10 مرتبہ ذکر کے بعد استغفر اللہ. اٹھے 10 مرتبہ استغفر اللہ. سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, ذکر کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ. اٹھے 10 مرتبہ استغفر اللہ. یہ 1 رکعت ہوئی. دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح 75 150 مرتبہ استغفر اللہ. 5 منٹ سے بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اس پہ عمل کر کے دیکھیں آپ کی زندگی بدل جائے. 10 دن کا وعدہ آیت اللہ بہجت نے دیا ہے, لیکن اگر اور اس میں ایک آپ کو آسان طریقہ بتاؤں. آپ کے بچے جو ہے نا, جو نابالغ بچے, وہ معصوم بچے ہوتے ہیں, گناہ نہیں کرتے, ان کو کہو اگر کوئی حاجت ہے نا, بولو بیٹا اس پہ عمل کرو میرے لیے دعا کرو, اس پہ عمل کرو میرے لیے دعا کرو. بچوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اور اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اور بچوں سے ایک اور دعا بھی منگوائیے کہ بیٹا امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرو. بڑا افسوس ہے اس بات پہ کہ ہم اپنی ہر دنیاوی خواہش پوری کرنے کی ہر کوشش کرتے ہیں, مگر ہم نے امام زمانہ سے ملنے کی کوئی کوشش نہیں کی. کل آپ نے سنا آیت اللہ سیستانی کے والد نے 40 ہفتے محنت کی. کل سناؤں گا انشاءاللہ. ایک مومن 13 سال حج پہ گیا, 13 سال حج پہ گیا. اور یہ پرانے زمانے کا واقعہ, اونٹوں کا سفر تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے علماء سے پوچھا تھا کوئی ایسی جگہ بتائیے جہاں امام زمانہ ضرور آتے ہیں. علماء نے کہا حج پہ امام ضرور آتے ہیں. یہ 13 سال حج گیا, کئی مہینے راستے پہ, 13 سال حج گیا تاکہ امام زمانہ کی زیارت ہو. ہم اور آپ نے اتنی محنت کی ہے امام سے ملنے کی. خدا را اپنی دنیا داری سے نکلو, دنیا داری کا کوئی فائدہ نہیں. ابھی قبرستان جانا, جتنے قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, امیر بھی اس میں ہیں, حسین بھی اس میں ہے, اسٹیٹس والا بھی اس میں ہے, لیکن سب مٹی کے منوں کے نیچے. یہ دنیا ختم ہو جائے گی, کل تم نہیں رہو گے, میں نہیں رہوں گا, یہ نام نہیں رہے گا, یہ پیسہ نہیں رہے گا.
اگر رہے گا قبر میں مولا امام زمانہ کا ساتھ رہے گا. قبر میں امام زمانہ کی مدد کی ضرورت ہے. امام سے کنیکٹڈ ہو جاؤ, دشمن کی سازش کا شکار نہ ہونا, امام سے دور نہ ہونا. 13 سال حج پہ گیا امام زمانہ سے ملنے, مگر ہم نے امام سے ملنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. ایک مومن نے مجھے آج بتایا, مولانا آپ نے جو نسخہ بتایا تھا نا, رات کو سونے سے پہلے مصائب مولا حسین پڑھ کے رو کے سویا کرو. میں نے کل سے شروع کر دیا, مجھے بڑی خوشی. ایک مومن مولا سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا. اللہ اکبر. مومنو, مولا سے ملنے کی پوری کوشش کرو, فائدہ تمہارا ہے. اور عشق جب ہوتا ہے چاہے فائدہ نہ بھی ہو, انسان معشوق سے ملنا چاہتا ہے. انسانوں تمہیں جو کچھ مل رہا ہے مولا کا صدقہ ہے. مولا سے ملنے کی پوری کوشش کرو. اور امام سے ملنے کے لیے سب سے آسان نسخہ کیا ہے؟ امام حسین پہ گریہ کرو, سینے پہ ہاتھ رکھو, آنکھوں کو بند کرو, تصور کرو کربلا میں ہو. تمہارے سامنے سادات کے خیمے ہیں, اور بلند آواز سے کہو السلام علی الحسین عزادارو. مولا کے غم میں گھٹ گھٹ کے نہ رونا, مولا کے غم میں چیخ چیخ کے رونا, تڑپ تڑپ کے رونا. عشق جب ہوتی ہے عالم ہوتا ہے. ایک شخص سے امام نے پوچھا, تم ہمارے دادا حسین کی زیارت کو کربلا جاتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا, مولا میں حکومت کے ادارے میں کام کرتا ہوں, اگر کربلا جاؤں گا مجھے مار دیں گے, میں کربلا نہیں گیا. مولا نے کہا, اچھا یہ بتاؤ کیا تم ہمارے دادا حسین کے مصائب پہ روتے ہو؟ اس نے کہا, مولا اتنا روتا ہوں کہ اگر کبھی کھانا کھاتے ہوئے مجھے مولا حسین کا نام یاد آ جائے, میں روتا ہوں, اتنا روتا ہوں کہ کھانا نہیں کھایا جاتا. مولا سے بڑی محبت ہے, مولا کا نام سن کے روتا ہوں. میں کئی دنوں سے آپ کو بتا رہا ہوں, مولا کے مصائب کو سن کر تو عیسائی اور یہودی بھی روتا ہے. مولا کا شیعہ بس نام سن کر روتا ہے. حسین, مولا حسین, حسین کا نام ہی تمہیں رلاتا ہے, یہ شیعہ کی نشانی ہے. میں نے کیا کہا؟ آنکھوں کو بند کرو, تصور کرو سادات کے خیموں کے سامنے کربلا میں کھڑے ہو. عزادارو شب عاشور تھی, مولا حسین خیموں کا نظارہ کر رہے تھے, خیموں کا نظارہ کرتے. ایک خیمے سے مولا کو آواز آئی, ایک ماں اپنے 2 بیٹوں کو کہہ رہی تھی, میرے شہزادوں
کل ماموں کے بچوں سے پہلے شہید ہو جانا قدیمی مومنوں میں نے نام نہیں لیا تم سمجھ گئے او میری آقا آزادی زینب اونا محمد کو کہہ رہی ہے میرے شیرو میرے بیٹو کل اپنی جان ماموں پہ قربان کرنا میرے شیرو میرے بیٹو کل اگر لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ گئے مجھے معلوم ہے تم پیاسے ہو تم چھوٹے ہو لیکن میرے شیرو تم پانی نہیں پینا اما پانی کیوں نہ پیے اور کیونکہ ماموں کے بچے پیاسے ہیں کیونکہ سکینہ پیاسی ہے اگر لڑتے لڑتے رات تک پہنچ گئے پانی نہیں پینا ماموں کے بچے پیاسے ہیں عزادارو یہ بچے اتنے چھوٹے تھے ان کی اندازے کی ذرا بھی نہیں تھی آئے دونوں شہزادے آئے مولا حسین کے پاس ماموں اجازت دیجیے ہم اپنی جان قربان کریں مولا نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا بیٹے اماں کی سفارش لے کر آ گئے بیوی نے کہا حسین میرے بچوں کو اجازت دے میں عبداللہ سے اجازت لے کر آئی ہوں اب دونوں شہزادے گئے ظالموں کو فنار کیا مگر دو ننھے بچے آخر کب تک لڑتے 3 دن کے پیاسے ہیں ایک ظالم نے ایک بھائی کے سر پہ گرز مارا اور ننھا بچہ گھوڑے سے زمین پہ آیا دوسرا بھائی بھی زمین پہ گرا آواز دی ماموں جان ہم گر گئے ماموں جان اماں کو کہیے گا ہم فرات تک گئے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا ہمیں سکینہ کی پیاس یاد تھی ہمیں اصغر کی پیاس یاد تھی اب فرات تک گئے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا عزادارو جب کبھی کوئی اور شہید آتا تھا سب سے پہلے بی بی زینب پہنچتی تھی اکبر کا لاش آیا زینب ماتم کرتی آئی قاسم کا لاش آیا زینب سر پیٹ دی آئی نوحہ پڑھتی آئی مگر اونو محمد کا جنازہ آیا ساری بیویاں ڈھونڈ رہی ہیں زینب نظر نہیں آ رہے او میرا بھائی کہیں شرما نہ جائے میرا بھائی کہیں شرمندہ نہ ہو جائے مگر مولا حسین نے بہن زینب کو بلایا زینب نے آ کے گریہ نہیں کیا ماتم نہیں کیا نوحہ نہیں پڑا اپنے دونوں بیٹوں کے سینے پہ ہاتھ رکھے گا اور میرے شیرو اب میں کس کو ماموں پہ قربان کروں
تاریخ میں ملتا ہے بی بی نے سب کا نوحہ پڑھا مگر اون محمد کا نوحہ نہیں کیا۔ 11 محرم کو جب قیدی بنا کے لے جا رہے تھے بیویوں کو، ہر بیوی نے اپنے شہید سے ودا کیا مگر بی بی زینب نے اون محمد سے ودا نہیں کیا۔ پورا راستہ اکبر کا نوحہ پڑھا، قاسم کا نوحہ پڑھا مگر اون محمد کا نوحہ نہیں پڑھا۔ قید سے رہائی کا وقت آیا، عزاداروں سر لائے گئے۔ سب سے پہلے ایک 6 مہینے کا سر لایا گیا۔ اس سر کا کوئی وارث ہے؟ اصغر کی ماں آگے بڑھی، دے دو میرا اصغر۔ ایک ایک کر کے سر لائے گئے۔ اب ایک سر آیا، ساری بیویاں کھڑی ہو گئی۔ آئے بی بی زینب آگے بڑھی، دے دو میرے حسین کا سر، یہ میرے بھائی کا سر ہے۔ اتنے میں تاریخ میں ملتا ہے 2 ننھے سر ہوئے۔ آئے سر لانے والا کہہ رہا ہے ان سروں کی کوئی وارثہ ہے یا خیموں میں جل کے مر گئے؟ بی بی فضا کہتی ہے بی بی زینب آگے بڑھیے، اپنے بیٹوں کے سر لیجئے۔ بی بی نے کہا میں علی کی بیٹی ہوں، میں نے بچے حسین پہ صدقہ کر دیے، میں صدقہ دے کے واپس نہیں لوں گی۔ گریہ نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، قافلہ واپس کربلا آیا۔ ہر بیوی اپنے شہید کی قبر پہ روتی ہے مگر زینب نے اون محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ واپس مدینے آئی، نانا کے روزے پہ کہا نانا ظالموں نے اتنے تازیانے مارے ہیں، اگر نامحرم نہ ہوتے نانا میں آپ کو دکھاتی، مگر اون محمد کا شکوہ نہیں کیا۔ اماں زہرا کی قبر پہ آئی، حسین کا خون بھرا کرتا رکھا، زہرا کی قبر میں گویا زلزلہ آیا۔ زینب نے رو کے کہا ہوگا اماں یہ تو کرتا ہے مگر میں 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، ظالم حسین کے سینے پہ بیٹھا، ظالم نے داڑھی سے پکڑا، خنجر مارا، مگر اون محمد کا شکوہ نہیں کیا۔ ہائے مگر اولاد والو مجھے معاف کرنا، مگر جب بی بی زینب اپنے گھر واپس آئی، وہ بی بی جس نے کربلا میں اون محمد پہ مرثیہ گریہ نہیں کیا، وہ بی بی جس نے شام میں اون محمد پہ گریہ نہیں کیا، وہ بی بی جس نے نانا کے روزے پہ شکوہ نہیں کیا، وہ بی بی جس نے اماں زہرا کی قبر پہ اون محمد کا شکوہ نہیں کیا، اب جب گھر واپس آئی 2 ننھے مسلح دیکھے، ماہ آخر ننھے مسلح کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ہائے میرے اون محمد، وہ زینب جس نے نانا کے روزے پہ
شکایت نہیں کی، جس نے اماں کی قبر پہ گریا انہوں محمد کا نہیں کیا۔ جب اپنے گھر واپس آئے دو چھوٹے مسلح دیکھے، مسلح کو سینے سے لگا کے کہا اونا محمد، اونا محمد، دعا کی قبولیت کا وقت، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں کو بلند کرو، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، سروں سے بلند نہ شرماؤ، ہاتھوں کو بلند، فقیری کا انداز یہ ہے، خدایا تجھے اونا محمد کے ننھے ہاتھوں کو بوس، ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے اونا محمد کے زخمی ہاتھوں کو بوس۔ امام زمانہ کا جل ظہور فرما، سب مل کے اللہم اجل ولیک الفرج، بلند، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل، خدایا امام زمانہ کا جل ظہور فرما، بلند الہی آمین کہیے، خدایا ہمیں امام زمانہ کی محبت، مودت، اطاعت، زیارت نصیب فرما، خدایا 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 ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، خدایا ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ ہوئے جب مصائب حسین پڑے جو ہے اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے، خدایا مرد دم تک ہمیں غم حسین میں رونے کی اجازت نصیب فرما۔ ہاتھوں کو بلند رکھو، میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگوں کے ہاتھ تھک گئے ہیں، ہاتھ یوں نیچے کر دیتے ہیں، کتنی دیر بھی، 1 منٹ بھی نہیں ہوا تمہارا ہاتھ تھک گیا، ذرا خود بتاؤ سکینہ، او کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہاتھ گردن کے پیچھے بنے ہیں، 3 برس کی سکینہ، میں قربان تیری غربت میں، امام زمانہ آپ کو سکینہ کی غربت کا واسطہ، جلدی آ جائیے یا صاحب الزمان، مالا 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 جان، بلند، یا صاحب الزمان، مولا 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 جان، یا صاحب الزمان، مولا مولا جان، خدایا ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، جو بیمار ہے اسے شفا نصیب فرما، ہمارے چچا بیمار ہے خدایا انہیں اور جس نے التماس سے دعا کہی ہے ہر بیمار کو شفا نصیب فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نصیب فرما، ہمیں غیبت سے نجات نصیب فرما، خدایا ہمیں امام زمانہ کی دعا ندبہ کم سے کم ہر جمعے کو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے
بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔